السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارا 1000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ پورا ہو جائے۔ شکریہ۔ سچ سچ بتا دو، تم نے کروڑوں روپے کا وہ مال کہاں چھپایا ہے؟ ابتسام نے اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ ایس پی، تم مجھے مار کر بھی نہیں جان پاؤ گے، وہ اونچی آواز میں کہا لگاتے ہوئے بولی۔ وہ سب حیران تھے، آخر وہ عورت اتنا سب کچھ کیسے برداشت کر گئی تھی۔ تم سب جاؤ یہاں سے، لگتا ہے اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا پڑے گا۔ وہ معنی خیز انداز میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اس سے فاصلہ بناتے ہوئے دور ہٹی، مگر وہ اسے دبوچتے ہی اس پر جھکا۔ تم نہیں جانتی رات کی اس پہر عورتوں کے ساتھ جیل میں کیا ہوتا ہے، وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا اور اس پر اپنی گرفت سخت کر گیا۔ شرم کے مارے پولیس کے باقی افسران نے سر جھکا دیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی لوگ موجود تھے۔ سب سے آخر پر ہمیشہ کی طرح ایس پی ابتسام ٹیبل پر آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اجرت میں دکھائی دے رہا تھا، موبائل کان کے ساتھ لگا تھا اور مسلسل اپنے ماتحتوں کو ہدایت دینے میں مصروف تھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مصطفیٰ خان ہمیشہ کی طرح اسے ٹوک گئے تھے۔ بیٹا ناشتہ تو ڈھنگ سے کر لو، ایک تو ہر وقت تم جلدی میں رہتے ہو، اور یہ موبائل، یہ تو تمہارے کان سے الگ ہی نہیں ہوتا۔ ایسی کون سی ضروری باتیں ہیں جو تم گھر میں آنے کے بعد بھی اس موبائل کو نہیں چھوڑتے؟ اپنے ابا جان کے اس طرح غصہ کرنے پر ابتسام مسکرا دیا تھا۔ ابا جان، اصل میں میری نوکری ایسی ہے اور یہ میری نوکری کا تقاضا ہے کہ مجھے ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے، ہر وقت اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے سینئرز کے ساتھ رابطے میں رہنا میری مجبوری ہے، یہ میری جاب کا حصہ ہے۔ آپ کو اس چیز سے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ابھی میں کچھ اہم مشن پر ہوں، جیسے ہی میرے مشن مکمل ہوں گے تو اس کے بعد میری روٹین بھی نارمل ہو جائے گی، مگر تب تک آپ کو برداشت سے کام لینا ہوگا۔ مصطفیٰ خان غصے سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ تم سے زیادہ بیوقوف انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ بھلا بتاؤ، اپنی اتنی زمینیں ہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے، مگر صاحب بہادر اس سب کو چھوڑ کر پولیس کی نوکری میں شامل ہو گئے ہیں۔ ارے تمہیں کیا ضرورت ہے کسی اور کی غلامی کرنے کی؟ اپنا کاروبار کرو، اپنی زمینیں سنبھالو۔ ابو جی، یہ میرا شوق ہے اور میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ کچھ عرصے تک مجھے میرا شوق پورا کر لینے دیں، اس کے بعد جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کر لوں گا۔ وہ انہیں ٹالتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا یہ نوکری چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور یہ بات وہاں پر موجود سبھی لوگ جانتے تھے۔ سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی تھی کہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جتنا بھی بولیں گے بحث طویل ہوتی جائے گی۔ چلو ٹھیک ہے، تم ناشتہ کر لو، آج جلدی واپس آ جانا، تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے میں نے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ ان کی باتوں کے ساتھ سر ہلا کر رہ گیا۔ تبھی اس کے سامنے خستہ سے پراٹھے آئے تھے۔ ارے امی، آج تو ناشتہ کر کے مزہ آ گیا، لگتا ہے آج آپ نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ناشتہ بنایا ہے، ویسے ہی پراٹھے جیسے آپ بناتی تھیں۔ ارے بیٹا کہاں، ان ہاتھوں میں اتنا دم کہاں ہے؟ تو پھر یہ پراٹھے کس نے بنائے؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا تھا۔ شبوں سے تو میں ایسی امید نہیں رکھ سکتا کہ وہ ایسے سگڑاپے کا مظاہرہ کرے گی۔ وہ تو بہت ہی بدمزہ اور بد ذائقہ پراٹھے بناتی ہے، جو کسی نہ کسی ملک کے نقشے سے ضرور ملتا ہوتا ہے۔ ابتسام کی حیرت کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اصل میں بیٹا، کل ہمارے گھر میں ایک نئی ملازمہ آئی ہے، وہ بچی بہت مجبور تھی، نوکری کی ضرورت تھی، اور ہمیں بھی ایک ملازمہ کی ضرورت تھی، بس اسے کام پر رکھ لیا، 24 گھنٹے یہیں پر رہا کرے گی، اور مہینے میں ایک آدھ چھٹی لے کر وہ اپنے گاؤں جایا کرے گی۔ ابتسام نے اپنی ماں کی طرف چونک کر دیکھا تھا۔
ماں، آپ نے اس سے انٹرویو لیا تھا؟ اس کا آئی ڈی کارڈ سب کچھ اپنے پاس رکھا ہے؟ یہ جانتی ہیں کہ وہ کہاں کی ہے؟ اس کی رہائش کہاں کے بارے میں پوچھا؟ وہ مصروف تھا، ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔ ارے اگر تم ہر جگہ پر اپنی تفتیش لے کر بیٹھ جاؤ گے، تم پولیس والے بھی ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ ارے وہ مجبور لڑکی رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ ماں بیمار ہے، اس کا علاج کروانے کے لیے اس بیچاری کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور میں اس سے تفتیش کرنے لگوں گی کہ وہ کہاں کی ہے اور آج سے پہلے کیا کرتی رہی ہے۔ حد ہو گئی بیٹا۔ امی آپ نہیں جانتی کہ آج کل کتنا خراب زمانہ ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی روپ میں لوگوں کے گھروں میں جا گھستے ہیں اور پھر وہاں سے چوریاں چکاریاں کر کے لے جاتے ہیں۔ پورا پورا گینگ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور یہ کسی کے ہاتھ بھی نہیں آتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کسی ملازمہ کو رکھیں، دیکھ بھال کر رکھیں۔ آپ سبھی لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ ایک حد تک ابتسام کی بات ٹھیک تھی۔ تبھی وہاں پر عروہ دوبارہ سے آئی۔ بی بی جان، کچھ اور چاہیے کیا؟ اس کی آواز بہت سریلی تھی۔ ابتسام نے سر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب کیا تھا۔ تبھی اس نے بھی ابتسام کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی نظریں ملیں۔ لڑکی کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں میں شرافت صاف نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، بہت صاف و شفاف، گہری کالی آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کا سایہ تھا۔ ابتسام یکٹک ان آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ آج تک اتنی خوبصورت آنکھیں اس نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ تو یہ ہے نئی ملازمہ؟ اس نے خود کلامی کی اور سر سے پیر تک اس لڑکی کو دیکھا۔ اس نے بڑی سی چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا، اپنا چہرہ بھی نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ لڑکی تو اچھی ہے، پردے دار ہے اور شریف بھی ہے۔ میں خواہ مخواہ اس پر شک کر رہا تھا۔ ناشتہ جتنا مرضی کا بنایا ہے اس نے، اب کم سے کم ناشتہ تو ملے گا۔ آفس میں آنے کے بعد وہ اپنے باقی معاملات میں مصروف ہو گیا تھا۔ وقتی طور پر اس نے لڑکی کو بھول بھال دیا تھا۔ چند ہی دنوں میں عروہ نے گھر میں اپنا ایک مقام بنا لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں قدرت نے بہت ذائقہ رکھا تھا۔ وہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی۔ جو بھی ایک بار اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتا، انگلیاں چاٹتا رہ جاتا۔ ابتسام اور اس کے دونوں چھوٹے بھائی تو عروہ کے کھانے کے دیوانے ہو گئے تھے۔ جب وہ کھانے کی تعریف کرتے تو بی بی جان فخر سے گردن اکڑا کر کہتی، اس لیے میں نے اس لڑکی کو گھر میں رکھ لیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکی شریف بھی ہے اور سگڑ بھی ہے۔ اور دیکھ لو میری دور اندیشی، تم لوگ شبوں کے ہاتھ کا کھانا پسند ہی نہیں کرتے تھے، روزانہ باہر سے کھانا آرڈر کر کے لاتے تھے، اور اب گھر کا کھانا تم لوگوں کو مل رہا ہے۔ دیکھنا اب تم لوگوں کی صحت بھی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ عروہ کو یہاں پر آئے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ بالکل بے ضرر سی لڑکی تھی۔ اب نہ تو کوئی اس کی ذات کے حوالے سے متجسس تھا اور نہ ہی کوئی اس پر کسی قسم کا شک کرتا تھا۔ اس دن معمول کا ہی دن تھا۔ ایس پی اپنی میٹنگ میں مصروف تھا۔ جب گھر سے کال آئی، ماں کا نمبر تھا، اس لیے اس نے کال اٹھا لی۔ وہ تبھی کال کرتی تھی جب کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو۔ جب ماں کی بات سنی تو وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا بات کر رہی ہیں ماں؟ چوری؟ اور وہ بھی میرے گھر میں؟ ایس پی ابتسام کے گھر میں چوری؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف بی بی جان روتے ہوئے بول رہی تھی، بیٹا سچ بول رہی ہوں، میں وہ لڑکی جسے ہم نے مظلوم اور غریب سمجھ کر گھر میں پناہ بھی دی، کام بھی دیا، وہی ہمیں چونا لگا کر چلی گئی۔ ارے اس نے تمہارے ابو کی تجوری سے کروڑوں روپے کی جائیداد کے کاغذات چرا لیے ہیں۔ ہماری جائیداد اور گھر کے سارے کاغذات اسی لاکر میں ہی تھے۔ وہ سارے کاغذات وہ چرا کر لے گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پیسے بھی جو نقدی کی شکل میں وہاں پر تھے۔ بیٹا جلدی سے اس لڑکی کا سراغ لگاؤ، وہ سب برآمد کرو، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ روڈ پر آ جائیں۔ نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ بالکل فکر مت کریں، میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہیں بھی چلی جائے میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ اسے تو میں نے بہت شریف لڑکی سمجھا تھا، میں بھی اس سے دھوکہ کھا گیا۔ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں
شام ہونے سے پہلے پہلے اس لڑکی کا پتہ لگا لوں۔ آپ بالکل فکر مت کریں اور آرام کریں۔ ابتسام نے اس لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی تھی۔ اس وقت جس اہم مشن پر تھا، اس نے وقتی طور پر اپنے اس مشن کو ایک طرف رکھ دیا اور سب سے پہلے وہ عروہ کو تلاش کر کے اس سے اپنے سارے کاغذات برآمد کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت، ایک چھوٹی سی لڑکی ہو کر اتنا بڑا دھوکہ دیا، اتنی بڑی چوری کر لی۔ ایک بار اس کا دل بھی نہیں کانپا، اسے خوف بھی محسوس نہیں ہوا۔ پتہ نہیں وہ کس گینگ کے ساتھ تھی، کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کہیں وہ میرے پرانے دشمنوں کی ساتھی نہ ہو، پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا اگر وہ ان کے ساتھی ہوئی۔ ابتسام نے دوبارہ سے اپنی ماں کو کال کی تھی۔ بی بی جان، اس کا کوئی آئی ڈی کارڈ، کوئی نمبر کچھ تو لیا ہوگا آپ نے؟ ارے بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی، زندگی میں بہت بڑی بھول کر دی میں نے اس لڑکی پر اعتبار کر کے۔ نہ اس کا آئی ڈی کارڈ لیا، نہ نمبر۔ اس نے اپنے سگڑاپے سے مجھے اپنا گروی بنا دیا۔ اتنی میٹھی میٹھی ممنوحی باتیں کرتی تھی کہ میں اس کی باتوں میں ہی کھو کر رہ گئی۔ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ لڑکی دھوکے باز بھی ہو سکتی ہے۔ بیٹا، اب تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ ماں، اس کا کوئی تو نمبر ہوگا۔ ایس پی گھر آ گیا تھا، وہ اس کمرے کی تلاشی لینے لگا جہاں پر عروہ رکی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کمرے سے کوئی سراغ مل جائے، اس کا کوئی رابطہ نمبر، کچھ تو۔ مگر پورا کمرہ چھان مارا، اس لڑکی کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ بہت پردے دار لڑکی ہے۔ کسی نے بھی اس کا پردہ خراب کرنے کی یا اتروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ بی بی جان نے بھی کبھی اس کا چہرہ دیکھنے کی فرمائش ہی نہیں کی تھی، ورنہ وہ اس کا اسکیچ بنوا لیتی اور اس لڑکی کو تلاش کرنے میں مدد مل جاتی۔ اب تو ابتسام بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ بی بی جان، مجھ سے بھی اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے ساتھ، اور اب اس لڑکی کو کیسے تلاش کروں جس کا نہ اصل نام پتہ ہے، نہ شکل، اور نہ اس کی رہائش کا، نہ اس کا کوئی رابطہ نمبر۔ شبو تمہارے ساتھ وہ ہر وقت رہتی تھی، کیا تم بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ صاحب جی، ایک بار اس نے مجھے ایک نمبر دیا تھا کہ اس پر میں پیکج کروا دوں، میرے خیال سے وہ نمبر اسی کا تھا۔ ابتسام جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی سے وہ نمبر تلاش کر کے لے کر آؤ، مجھے ابھی اسی وقت وہ نمبر چاہیے۔ شبو کہنے لگی، اس وقت میں نے وہ نمبر اپنے دراز میں ڈال دیا تھا، ابھی جا کر دیکھتی ہوں، اگر وہاں پر ہوا تو میں آپ کو لا کر دے دوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی سے جاؤ۔ ابتسام اب یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تشویش صاف نظر آ رہی تھی۔ مصطفیٰ خان بھی الگ پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کسی نوعیت کی چوری ہے۔ پیسہ اور زیور تو اکثر چوروں کو لے کر جاتے ہوئے دیکھا، مگر یہ میری جائیداد کے کاغذات، یہ پراپرٹی، یہ بزنس، وہ جو کوئی بھی ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں پر آئی تھی، اور یقیناً اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہوگا۔ کوئی معمولی سی لڑکی اتنا بڑا ہاتھ نہیں ڈال سکتی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا بیٹا پولیس میں ایک بہت بڑے رینک پر افسر ہے، وہ کیسے خود کو مشکل میں ڈال سکتی ہے؟ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں ابا جان۔ اسی بات پر مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک چھوٹی سی لڑکی اتنی جرأت کیسے کر سکتی ہے۔ یقیناً کسی گینگ کے ساتھ تھی یا پھر میرے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تبھی وہاں پر شبو آ گئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ صاحب جی، یہ نمبر دیا تھا اس نے۔ ابتسام نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے نمبر لے لیا اور اسی وقت نمبر ڈائل کیا۔ نمبر تو بن جا رہا ہے، مگر کوئی بات نہیں، میں ابھی اس کے بارے میں ساری معلومات نکلوا لیتا ہوں، اس کی لوکیشن ٹریس کر لیتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو میں جلدی اس لڑکی تک پہنچ جاؤں گا۔ کہتے ہیں نا کہ چور کتنا ہی شاطر اور سمجھدار کیوں نہ ہو، وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر ہی جاتا ہے، اور یہ لڑکی جس نے اپنے پیچھے کوئی بھی سراغ نہیں چھوڑا، مگر پھر بھی انجانے میں یہ غلطی کر چکی ہے، اور اب اسی غلطی کو میں اس کی کمزوری بنا دوں گا، اسی غلطی سے ہی اسے میں پکڑ لوں گا۔
میرے لیے اس نمبر کی لوکیشن ٹریس کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ لوگ پریشان مت ہونا، سب کچھ ہمارے پاس واپس آ جائے گا۔ ایس پی ابتسام نے اسی وقت وہ نمبر ملایا، اپنے اہلکاروں کو دے دیا تھا۔ جلدی سے مجھے اس کی لوکیشن ٹریس کر کے بتاؤ، یہ کہاں پر ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ہی کال آ گئی تھی، سر یہ لڑکی شہر سے باہر جا رہی ہے، اس وقت ایک ٹرین میں سوار ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی اب بھی اور اسی وقت نکلنا ہے، اپنی پوری تیاری کرو، ہمیں یہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ جیسا آپ کا حکم ایس پی۔ اسی وقت اپنے آفس سے اپنے اہلکاروں کو لے کر نکل گیا تھا۔ وہ لڑکی ان سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، ہمیں اتنا سفر طے کرتے ہوئے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، اور اگر یہ لڑکی کسی دوسرے ملک کی طرف چلی گئی تو تب کیا کریں گے؟ ہم جلدی سے اس لڑکی تک ہمیں پہنچنا ہے، اور اس تیز رفتار گھنٹے کے فاصلے کو ہم نے 2 گھنٹے میں طے کرنا ہے۔ ایس پی نے اپنے ڈرائیور سے کہا، سر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ہم جلد سے جلد اس لڑکی تک پہنچ جائیں۔ وہ لوگ مسلسل اس کی لوکیشن کو نظر میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی جگہ پر رکی ہوئی تھی، یقیناً یہ اس کی رہائش گاہ تھی۔ وہ یہ بات بالکل بھول چکی تھی کہ اس نے شبوں کو جو نمبر دیا تھا اس نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوگا۔ عروہ نے غلطی سے اسی سم کو اپنے موبائل میں بھی ڈالا ہوا تھا۔ اس وقت وہ اتنی جلدی میں تھی، یہاں سے بہت دور نکل کر جانا چاہتی تھی، اس لیے اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ ہی دیا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنی ماں تک پہنچ کر اسے خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ وہ سب چیزیں اس نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں محفوظ کر لی تھی۔ زمین کے کاغذات اس کے چھوٹے بھائی کے پاس بھی تھے۔ اگر وہ پکڑی بھی جاتی یا اسے کچھ ہو جاتا تو وہ اپنے بارے میں انہیں کچھ نہ بتا پاتی، تو ان کی سچائی کیسے جان پاتے؟ نہ وہ ان کاغذات تک پہنچ سکتے تھے۔ عروہ مطمئن تھی جو اس نے سوچا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنی ایک سہیلی کے گھر میں رکی ہوئی تھی۔ بہت تھک گئی ہوں، میں تمہارے پاس کچھ گھنٹے آرام کرنا چاہتی ہوں، پھر باقی کا سفر طے کروں گی۔ اور واقعی سہیلی بھی اسی مقصد میں اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے عروہ کی ساری مدد کی تھی۔ فاطمہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی۔ عروہ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا ہے، مگر اب مجھے فکر ہو رہی ہے، اگر وہ لوگ تم تک پہنچ گئے تب کیا ہوگا؟ ارے فکر کس بات کی، میں کورٹ میں چلی جاؤں گی، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی، اپنے انصاف کے لیے بات کروں گی۔ وہ سب میرا ہی ہے، جو سیدھے طریقے سے مجھے نہیں ملا تو اسے میں نے چھین لیا۔ مگر پھر بھی عروہ، تم یہ بھی تو دیکھو کہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، اور وہ آدمی وہ ایس پی ہے، اور یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ان کی پہنچ دور تک ہے، تم ان کے سامنے کھڑی نہیں رہ پاؤ گی۔ ابھی دونوں باتیں ہی کر رہی تھی جب پولیس نے دیوار پھلانگ کر دروازہ اندر سے کھول دیا تھا، اور وہ سبھی لوگ اندر آ گئے تھے۔ انہیں نہ سمجھنے کا موقع ملا نہ وہاں سے بھاگنے کا۔ ایس پی نے ان دونوں کو جا کر پکڑ لیا۔ تم دونوں میں سے عروہ کون ہے؟ ایس پی نے ان دونوں لڑکیوں سے سوال کیا۔ فاطمہ کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا، وہ بالکل حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ ایس پی اس تک کیسے پہنچ گیا۔ وہ تو اپنی دانش میں بہت بڑی چالاکی کر چکی تھی، اپنے خلاف سارے ثبوتوں کو مٹا چکی تھی، مگر پھر بھی وہ اس تک پہنچ گیا تھا۔ کیسے؟ تبھی عروہ نے دوسرا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ کون عروہ؟ ہم میں سے کوئی بھی عروہ کو نہیں جانتا۔ اس کا نام فاطمہ ہے اور میرا نام ماریہ، اور یہ بات سچ بھی تھی، اس کا اصل نام ماریہ تھا۔ ایس پی اسے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کر کے گھور کے دیکھنے لگا، پھر اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایک بار غور سے ماریہ کی طرف دیکھا۔ اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر یہ آنکھیں اس نے بہت غور سے دیکھی تھی۔ یہ گہری کالی آنکھیں، ان پر گھنی پلکوں کا سایہ۔ اس نے عروہ کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر اوپر اٹھا دیا تھا۔ تم ہی وہ لڑکی ہو جو عروہ کے بھیس میں میرے گھر میں آئی اور میرے گھر سے قیمتی سامان چرا کر لے گئی۔ ماریہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا، اس نے تھوک نکلا اور پھر خود کو مضبوط بنا کر بولی تھی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں آپ کے گھر آئی تھی اور یہ سب میں نے کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت، کوئی سی سی ٹی وی ریکارڈ
یا کوئی اور ثبوت ہے؟ تم بہت چالاک لڑکی ہو، مگر تم نہیں جانتی کہ میں تم سے بھی زیادہ چالاک ہوں۔ بڑے بڑے مجرموں کی زبان میں نے کھلوائی ہے تو تم کیا چیز ہو؟ آپ مجھے ایسے پولیس اسٹیشن لے کر نہیں جا سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ آپ ایک لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے۔ تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے غصے سے بولا تھا اور وہ اندر تک کام کر رہ گئی۔ اس وقت وہ مصیبت میں تھی۔ وہاں پر ایس پی کے ساتھ اس کے 3 اہلکار بھی تھے جو عروہ کو چاروں طرف سے گھیر کر کھڑے تھے۔ ایس پی بغور اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی اس نے بڑی سی چادر میں خود کو چھپا رکھا تھا اور خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بتاؤ لڑکی، کہاں ہے وہ سارا سامان؟ وہ پراپرٹی کے کاغذات اور پیسہ، زیور، سب کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی، عروہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ دیکھو، میں تمہارا عورت ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں۔ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ بہت غلط ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر تم آسانی سے نہیں مانو گی تو میرے پاس اور بھی بہت سارے طریقے آتے ہیں تم سے سچ اگلوانے کے۔ میں تم پر تشدد نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سیدھے طریقے سے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ آپ مجھے یوں ہراساں نہیں کر سکتے۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ 2 قدم اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ضدی پن اور آنکھوں میں نرمی نہیں تھی، مگر وہ بھی ایس پی ابتسام تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی سے اپنی بات کیسے منوانی ہے۔ یہ ان عورتوں میں سے تھی جن پر تشدد کیا جاتا، جنہیں مارا جاتا تو بھی وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہوتی۔ تم سے اپنی بات منوانے کے لیے مجھے وہ کرنا پڑے گا جس کے بارے میں شاید عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ حکم آمیز لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی چادر کو اتار کر دور پھینک دیا۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنے والی رنگوں کو دیکھ کر ایس پی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہاں موجود اہلکاروں نے اپنی نظریں چکا لی تھی کہ وہ جان گئے تھے کہ اب ایس پی کیا کرنے والا ہے۔ اس بات کا کچھ اندازہ تو ماریا کو بھی ہو گیا تھا۔ تبھی اس کے چہرے پر بے بسی اور آنکھوں میں خوف نظر آنے لگا تھا۔ تم ان ہتھ کنڈوں سے باز آ جاؤ، میں پھر بھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ چلو دیکھتے ہیں، تمہارا پھر اسپیشل ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا، وہ بھی ان سب لوگوں کے سامنے۔ اس کے انتہائی قریب کھڑا تھا اور ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ تب وہ زور سے چلائی تھی، خبردار، اگر مجھے ہاتھ لگایا تمہیں بتاتی ہوں یہ سب میں نے کیوں کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی تو ایس پی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے زمین پر سے چادر اٹھا کر اسے واپس اڑا دی تھی۔ یہ سب میں تمہاری زبان کھلوانے کے لیے ہی کیا تھا، ورنہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں عورت ذات کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر ان عورتوں کی جو اپنی عزت کروانا چاہتی ہیں۔ اب تم بتاؤ مجھے کیوں کیا یہ سب؟ یہ آپ اپنے باپ سے پوچھیں۔ ایس پی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب اپنے باپ سے کیا پوچھوں میں نے اپنا حق واپس لیا ہے۔ مانا کہ میرا طریقہ غلط ہے، مگر میں نے سیدھے طریقے سے بھی بہت بار آپ کے باپ سے اپنا حق لینے کی کوشش کی، مگر انہوں نے مجھے میرا حق دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مجھے بھیس بدل کر آپ کے گھر آ کر رہنا پڑا، کیونکہ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ جب انسان کو حق جائز طریقے سے نہ ملے تو اسے اپنا حق چھین لینا چاہیے۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ ایس پی نے اپنے اہلکاروں کو وہاں سے بھیجا اور خود اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب مجھے تفصیل سے بتاؤ، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے اور میرے باپ کا اس میں کیا ذکر؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے گھر میں اتنے پیسے کی ریل پیل نہیں تھی، نہ اتنا بڑا کاروبار تھا اور نہ یہ شاہانہ رہن سہن؟ ایس پی نے اپنے ذہن پر زور ڈالا۔ اس لڑکی کی بات سچ تھی، مگر وہ یہ بات کیسے جانتی تھی اور اس سب سے اس کا کیا تعلق تھا؟ تم مجھے صاف صاف بتاؤ، تم یہ سب کیسے جانتی ہو اور ان سب باتوں کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ یہ سب میرا ہے۔ میرے ابو آپ کے ابو کے دوست تھے،
میرے ابو کو اچانک سے بلڈ کینسر تشخیص ہوا تھا۔ اس وقت میں بہت چھوٹی سی تھی، 4 سال کی، اور میرا بھائی اس وقت 1 سال کا تھا۔ ہم دونوں ماں کے پاس رہ گئے تھے اور ہمارے ابو علاج کروانے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ تب انہوں نے اپنا سب کچھ آپ کے ابو کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ ان کی غیر موجودگی میں کاروبار سنبھالیں۔ میرے ابو نے اپنا علاج کروانے کی بہت کوشش کی مگر ٹھیک نہیں ہو سکے۔ وہ ہم لوگوں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے، اور تب آپ کے ابو نے اپنے دوست کی ساری جائیداد پر زمین پر قبضہ کر لیا۔ ابتسام کرسی پر اکڑو بیٹھا ماریہ کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے گمسم ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت، صدمہ اور اضطراب کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے والد، جنہیں وہ ہمیشہ شرافت اور ایمانداری کا پیکر سمجھتا تھا، وہ ایسی گھناؤنی حرکت کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ تمہاری بات سچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میری بات سنو، ابتسام نے لہجے میں سختی لاتے ہوئے کہا۔ مجھے ثبوت چاہیے۔ تمہارا ایک لفظ بھی میرے لیے اس وقت بے معنی ہے۔ جب تک تم اپنے دعوے کے حق میں ٹھوس ثبوت پیش نہیں کرتی۔ یہ بات میں تم سے پولیس افسر کی حیثیت سے نہیں بلکہ مصطفیٰ خان کے بیٹے کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو تمہارا حق تمہیں ضرور ملے گا، لیکن ثبوتوں کے ساتھ، ورنہ میں تمہیں تمہاری اس چوری اور دھوکے دہی کی سخت ترین سزا دوں گا۔ ماریہ نے اپنی چادر کو قدرے درست کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب ضدی پن کی جگہ ایک گہرا کرب اور سچائی کا یقین تھا۔ ثبوت؟ میرے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے۔ ابتسام صاحب، میرے پاس کیا ہوگا؟ آپ کے والد نے اس وقت میرے والد کی ہر چیز ہڑپ کر لی تھی۔ کوئی کاغذ یا کوئی ثبوت ہمارے لیے چھوڑا ہی نہیں تھا۔ میری ماں نے ساری زندگی روتے اور گڑ گڑاتے گزاری ہے۔ آپ کے والد کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں کہ ان کا حق واپس کر دیں، مگر آپ کے والد نے انہیں صرف ٹال دیا یا بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ وہ کہتی تھی کہ میرے والد سے نہ جانے سے پہلے آپ کے والد کو اپنے دوست، اپنے بھائی کی حیثیت سے امانت دی تھی، مگر انہوں نے خیانت کی۔ ماریہ کا لہجہ رنج گیا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ آپ کو ثبوت چاہیے؟ اس سب کا سب سے بڑا گواہ وہ خدا ہے جو ہر دل کا حال جانتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ جا کر اپنے ابو سے پوچھیں۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک بار بتا دیں کہ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا یہ جائیداد اور یہ کاروبار ان کا تھا یا میرے ابو کا تھا، جو علاج کرنے کے لیے ملک سے باہر گئے تھے اور لوٹ کر نہ آ سکے۔ ابتسام اس کی حالت دیکھ کر اور اس کے لہجے میں موجود قرب اور یقین کو محسوس کر کے تھوڑا نرم پڑ گیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنے باپ کو جھوٹا نہیں مان سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں جھلکتا ہوا سچ بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنے بچپن کی جھلکیاں آئیں جب وہ واقعی ایک متوسط طبقے کی زندگی گزارتے تھے اور اچانک ہی ان کی زندگی میں غیر معمولی خوشحالی آ گئی تھی۔ اس وقت وہ چھوٹے تھے اور اس تبدیلی کی وجہ سے ناواقف تھے، مگر اب ماریہ کی باتیں ان تمام واقعات کو ایک خوفناک کڑی میں جوڑ رہی تھیں۔ چلو میرے ساتھ، ابتسام نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہم یہ فیصلہ ابھی کریں گے۔ اگر تمہاری بات جھوٹی ہوئی تو پھر تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا، اور اگر سچ ہوئی تو… وہ بات ادھوری چھوڑ گیا اور پھر ماریہ کو وہ بات ادھوری لے کر اپنے گھر واپس آیا۔ گھر پہنچ کر ابتسام نے ماریہ کو ایک کمرے میں بٹھایا اور خود سیدھا مصطفیٰ خان کے پاس گیا۔ مصطفیٰ خان، جو ابھی تک پریشانی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں تھے، اپنے بیٹے کو اتنی جلدی واپس دیکھ کر حیران ہوئے۔ بیٹا بتاؤ، کیا ہوا؟ اس لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ ابتسام نے اپنے باپ کے سوال کو نظر انداز کیا اور ان سے کہنے لگا، کیا اس لڑکی نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ ہے؟ کیا ہمارے پاس جو دولت اور جائیداد ہے وہ آپ کے دوست کی ہے؟ کیا آپ نے ان کی امانت میں خیانت کی؟ ابتسام کے لہجے میں موجود غصہ اور دکھ نے مصطفیٰ خان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کا رنگ فاق ہو گیا، آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت کی نمی تیر آئی۔ وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ نہ بول سکے۔ وہ حیران بھی تھے کہ یہ سب ابتسام کو کیسے پتہ چلا۔ بغیر ثبوت کے تو وہ کوئی بات کرتا نہیں تھا، اب اگر اسے سچ پتہ چل چکا تھا تو اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہاں بیٹا، مصطفیٰ خان نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اعتراف کیا، ہاں یہ سب سچ ہے۔
میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میرا دوست احمد جب علاج کے لیے ملک سے باہر گیا تو اپنا سب کچھ میرے حوالے کر گیا تھا۔ جب وہ وہاں وفات پا گیا تو میرا ایمان ڈگمگا گیا تھا۔ میں اس وقت غریبی سے تنگ تھا اور مجھے شیطان نے بہکایا۔ میں نے سوچا کہ اس کی بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا مشکل نہیں ہوگا، اس لیے میں نے تمام جائیداد اپنے نام کر لی۔ اسے میں نے دھمکی دی کہ اگر اس نے مجھ پر کیس کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے بچوں کو مار دوں گا۔ وہ ایک سیدھی سادی عورت ہے، وہ میری دھمکی سن کر ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا کہ کوئی ثبوت نہیں بچے گا اور میں اس دولت سے تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے ایک اچھی زندگی بنا دوں گا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ شریف بن کر رہوں، پر یہ ایک داغ ہے جو میری پوری زندگی پر لگ گیا۔ میں ساری زندگی اس گناہ کے بوجھ تلے دبا رہا۔ ابتسام کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے والد کا یہ اعتراف اس کے لیے دنیا کے سب سے بڑے صدمے سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنے باپ کو ایک جھوٹے اور ظالم شخص کے روپ میں دیکھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، پھر اسی نے خود کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے ابا جان، ابتسام نے کہا، اس غلطی کو اب سدھارنا ہوگا۔ اس لڑکی کا حق اسے واپس دینا ہوگا۔ ابتسام نے فوراً وکیل کو بلایا اور قانونی کارروائی شروع کر دی۔ اگلے ہی دن تمام دستاویزات اور جائیداد کی تفصیلات جمع کر کے ماریہ کے نام منتقل کر دی گئیں۔ مصطفیٰ خان نے کھلے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ماریہ کی ماں سے مل کر ان سے معافی بھی مانگی۔ ماریہ اور اس کی ماں دونوں کے لیے یہ لمحہ انتہائی جذباتی تھا۔ ان کا حق انہیں واپس مل چکا تھا۔ ابتسام کے دل میں سکون تھا کہ اس نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ماریہ کے لیے اپنے دل میں ایک الگ ہی جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی لڑکی پسند آئی تھی اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے باپ کی کیے کی وجہ سے شرمندہ بھی تھا، مگر اسے یقین تھا کہ اگر وہ اس کے نصیب میں ہوئی تو اسے ضرور ملے گی۔ وہ ایک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ ایک شام ابتسام ماریہ کی ماں کے پاس گیا اور کہا، آنٹی جو غلطی میرے والد نے کی ہے میں اس پر شرمندہ ہوں، لیکن میں آپ سے ایک اور رشتے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میں ماریہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس غلطی کا ازالہ کر سکوں اور اسے اس گھر میں عزت کے ساتھ لا سکوں جو اس کا حق ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی سچی، باہمت اور خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ ماریہ کی ماں اور ماریہ خود بھی پہلے حیران ہوئیں، مگر ابتسام کی سچائی اور مخلصانہ پیشکش نے انہیں قائل کر لیا۔ ماریہ خود بھی ابتسام کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ اس نے ماں سے کہا کہ وہ یہ شادی کرنا چاہتی ہے، اسے اس رشتے پر اعتراض نہیں ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد ایس پی ابتسام نے ماریہ سے نکاح کر لیا اور یوں ایک چوری اور دھوکے دہی سے شروع ہونے والی کہانی کا اختتام انصاف، معافی اور محبت پر ہوا۔ ماریہ اپنے باپ کے گھر میں عزت کی مالکن بن کر داخل ہوئی اور ابتسام کو یہ تسلی ہوئی کہ اس نے حق کے لیے لڑنے والی لڑکی سے شادی کر کے اپنے باپ کی غلطی کا کفارہ ادا کر دیا۔ وہ اسے بہت ساری خوشیاں دے گا، ساری محرومیوں کا ازالہ کر دے گا، شاید اسی طرح سے اس کے باپ کی غلطی کا کفارہ ادا ہو سکے۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو ناول؟ اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔